یا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 ہے وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین وہ لوگ اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریتن اولاد ضعافن کمزور، خوف وہ خوف کھائیں یا ڈریں علیہم ان پر، فلیتقوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا اور یقولو اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیدن سیدھی۔ اب اس میں کیا ہے کہ وَلْيَخْشَ وا اور یخشا وَلْيَخْشَ وا حرف عطف ہے، اور لام کون چاہیے، کون سا لام ہے؟ یہ لام میں وہ تاکید ہے، دو طرح کے لام ابھی ہم نے پڑھے نا، لام تاکید اور لام کون سا، لام نہیں، لام تاکید اور لام اور لی جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، یہ لی تو نہیں ہے۔ یہ تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے، ہاں تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے، اب وہ ایکچولی ہوتا ہے اس کے اوپر فتح ہوتی ہے، تو اب یہ وَلْيَخْشَ والا یخشا نہیں ہے، پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ وہ ڈریں۔ کون لوگ ڈریں؟ جو پیچھے جن کی بات ہو رہی تھی، کن کی بات ہو رہی؟ ایک عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جیسے حکم دے رہے ہیں نا، نارمل انسان میرے جیسے آپ جیسے ہم سب کہ یعنی بتا رہے ہیں، حکم ہے اللہ کا اور بتا رہے ہیں۔ آئے نمبر جیسے 7 میں تھا کہ لوگوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ کا کہ لوگوں کے لیے بھی یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، تھوڑے مال میں سے تھوڑا حصہ ہے، زیادہ مال میں سے اتنا زیادہ ان کا حصہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ اور اس کے بعد تھا کہ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہو، اور یعنی گھر والے جو بھی جن کے گھر کی کوئی ایسی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے گھر کے اندر مال کی تقسیم ہو رہی ہے، اور باہر سے کون آ جاتا ہے؟ رشتہ دار بھی یا پہلے سے موجود ہوتے ہیں یا پھر وہ اوپر سے آ جاتے ہیں، ٹائم کے اوپر یتیم اور مسکین آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو رزق دو اور ان سے اچھی بات کرو، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرو۔ اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو، یعنی وَلْيَخْشَ چاہیے کہ ڈرے، یعنی آپ تھنک کریں کہ اگر یہ لوگ آ گئے ہیں آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، جیسے رشتہ دار آ گئے اور یتیم اور مساکین آ گئے، یعنی یتیم اور مسکین کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں، تو اگر آپ یعنی آپ اس بات سے ڈریں، کس بات سے؟ کہ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یعنی ان کی جو کائنڈنس ان کو شو کریں، ان کو مال تو دینا لیکن حقارت کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا، اور نہ ان کو ڈانٹنا ہے، اور نہ ان کو کوئی ایسا ورڈ منہ سے بولنا کہ یہ دیکھو یہ کیسے منہ اٹھا کے آ گیا، ان کو پتہ بھی تھا مال کی تقسیم ہونی ہے، تو یہ یعنی ارادتاً ایسے آ گئے، پرپزلی ایسے آ گئے، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مس بہیو کرنا ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ یعنی ہر انسان یہی سوچتا ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی برا وقت آتا ہے، جیسے کسی کا فار ایگزامپل کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ سے زیادہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسا، یعنی اگر وہی چیز کوئی بری چیز ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم کیسا فیل کرتے ہیں۔ یعنی جیسے بچوں کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں نا کہ وہ بچے کیا کہیں گے کہ فلاں ایسا، یعنی اس کے پاس مطلب کھانا نہیں، یہ نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ دیکھیں، اگر وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیزیں اگر نہ ہو، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو جیسے یہ یمن وغیرہ کی آتی ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے سے کلپ آتے ہیں، تو وہاں پہ کھانے سے بچے جو ہے نا وہ مطلب تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا ان کو چاہیے ہوتا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے سیلف کو وہاں رکھ کے دیکھیں، اب تمہارے پاس نعمتیں ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب وہاں پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بات ان لوگوں کو، گھر والوں کو بتا رہے ہیں جن کو ایسے لوگوں کے آنے پہ غصہ آتا ہے، جس کا وہ اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اظہار، ایک ہوتا ہے باڈی لینگویج، ایک ہوتا ہے زبان سے بولنا، اور ایک ہوتا ہے باڈی لینگویج۔ باڈی لینگویج مین ہوتا ہے کہ یا ان کو اس طرح سے دیکھنا، یا ان کو دیکھ کے منہ پہ مطلب کچھ اس طرح کے ایکسپریشن بنانا کہ جس سے ان کو پتا چل جائے کہ ہمارا آنا اس وقت ان گھر والوں کو ناگوار گزرا، پسند نہیں آیا۔ تو اب وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ وہ کھڑے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، وہاں پہ وہ کھڑے ہیں، تو تم اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے دیکھو، اور چاہیے کہ ڈریں، یعنی اس ٹائم سے ڈریں کہ جب تم وہاں پہ کھڑے ہو، تم خود یتیم ہو، یا تمہارے مطلب بچے یتیم ہو جائیں، یا تمہارے بچوں کے ساتھ یہ ہو،
اب وہ چھوٹے بچے آئیں یا بڑے آئیں، تو تم لوگ اس بات سے ڈرو لو اگر تارکو وہ چھوڑ جائیں، یعنی اگر تم چھوڑ جاؤ، یعنی بڑوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنی چیزیں چھوڑ کے جاؤ، من خلفہم اپنے بعد، یعنی جو ترکہ تم اپنے بعد چھوڑ کے جاؤ گے، ذریتن اور اولاد تمہاری کیا ہے، ضعافن کمزور ہے، اور تمہاری اولاد تمہارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ بھی اسی طرح، خاف علیہم ان پر ڈرو، اور وہ بھی اسی طرح منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں جائے اور اسی طرح ان کے بچوں تمہارے اپنے بچوں کے ساتھ ویسا بہیو کیا جائے جیسا آج تم ان یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کر رہے ہو، جیسا آج دیکھ کے ان کو ناپسند کر رہے ہو، تو تمہارے بچوں کو کل کو، کیونکہ اللہ کا یہ تو موت کا ٹائم تو سب کے اوپر آنا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حالات آج ہمارے اوپر ہے تو تمہارے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ مال دولت آج تمہارے پاس ہے، تمہاری مال و دولت تقسیم ہو رہی ہے، تو کل کو تم کرو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے اپنے بچے کل کو کسی ایسے گھر میں جائیں جہاں پہ وہ بھی اسی امید کے ساتھ جائیں کہ شاید یہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی تو ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، تو اب اس وقت تمہاری کیا تھنکنگ ہوگی، تم کیا فیل کرو گے، کیسا فیل بیڈ کرو گے کہ ہمارے بچوں کو کوئی ایسی نظر سے دیکھے یا ایسی ڈانٹے یا ایسے منہ سے کوئی الفاظ نکالے جس سے ہمارے بچے جو ہے وہ ہرٹ ہو یا ہمیں برا فیل ہو۔ تو آج تم اسی طرح سوچ کے کہ کل کو کہیں ہمارے بچوں کے اوپر یہ حالات نہ آ جائے تو ان کے ساتھ اچھا بہیو کرو۔ یہ پھر انسان ڈر جاتا ہے جب انسان کو ہوتا ہے نا، اچھا کوئی ایسا ہے میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ہم بہت سارے نیکی کے کام کرنے کی کوشش بھی اسی طرح اسی لیے کرتے ہیں، کوئی جیسے ہمارے گھر میں کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی نیڈی پرسن آ جاتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے اس لیے بھی دے دیتے ہیں، دل میں ہمارے یہ آتی کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک تو شکر الحمدللہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے سچویشن میں نہیں ہیں، ہم اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، تو لیکن پھر انسان کو اندر سے ڈر بھی آتا ہے کہ میں ایسی سچویشن میں نہیں ہوں، اگر میں ہوتا تو پھر مطلب میرے ساتھ، یعنی وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ نے میرے اوپر آج رحمت اور فضل کیا اور اس کو آزمائش میں ڈالا، تو کل کو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح آزمائش میں ڈال سکتے ہیں اور میں بھی اسی طرح دوسروں کا محتاج ہو سکتا ہوں اور دوسروں کے مطلب مال کی طرف دیکھ سکتا ہوں، میرے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم سے ڈرو کہ تم اس وقت تم خود یا تمہارے بچے وہاں پہ کھڑے ہو اور تم بچوں کو یا تمہیں حقارت کی نگاہ سے کوئی اور دیکھے یا تمہیں مس بہیو کرے یا ان کو ان کی یعنی ایسی کوئی ان کے ساتھ بات کرے جو ان کی دل آزاری والی اور ہرٹ کرنے والی ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور پس چاہیے کہ وہ ڈریں، پس چاہیے کہ کیا، وہ ڈریں، وَلْيَقُولُوا، پس چاہیے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ تم اپنے آپ کو وہاں رکھ کے کھڑا کر کے دیکھو، آج ان کو اگر تم اس طرح سے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو پس چاہیے کہ ڈرے۔ اب فَلْيَتَّقُوا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے نا، دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہی ہم نے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ اس جو احکامات جو اس سورۃ نساء میں آ رہے ہیں ان کا تعلق ڈر سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے، تقویٰ سے ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہوگا تو آپ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور ان کو کیا کریں گے، ان کو تھوڑا بہت بھی جو بھی مطلب بے شک کچھ بھی دے دیں، کوئی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا کہ ان کو اتنا دینا، تو ان کو آپ جتنا بھی تھوڑا دے دیں یا زیادہ دے دیں تو آپ ان کو دے کے تو پھر ان کے ساتھ یعنی ایسی بات منہ سے نکالنے سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی پلٹ کے جو آپ کے اوپر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کے دل میں ہوگا تو پھر ہی انسان ان لوگوں کو کچھ نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو اپنے مال میں سے کچھ یعنی اپنی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ان کو دے دے گا۔ سب کی رضامندی، سب بہن بھائیوں کی رضامندی کے ساتھ ہی دینا ہے، کسی ایک بندے نے اپنی رضامندی کے ساتھ یعنی اپنی مرضی سے نہیں، سب بہن بھائیوں کا اگر مال ہے تو سب کی رضامندی سے کہ چلو ان کو یہ دے دیں یا دے دیں، یا پھر وراثت تقسیم ہونے کے بعد یعنی جو چیزیں ہیں وہ تقسیم ہونے کے بعد ان کو جو بھی کچھ تھوڑا بہت آپ بچی ہوئی چیزیں یا کچھ اس طرح کا دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ درست بات کریں، چاہیے کہ بات یہ دیکھیں ایک ایک سینٹینس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اپنے یعنی تم مر جاؤ اور پیچھے تم کیا چاہو، اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ، اور تمہاری اولاد کیا ہے، دوسروں کی محتاج ہو جائے۔ اس بات سے ڈرو کہ تمہاری اولاد دوسروں کی محتاج ہو جائے، اور پھر کیا کہ پھر اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ یخشا کا ورڈ آیا ہے، یعنی یخشا اور وَلْيَتَّقُوا میں کیا، یخشا بھی ڈر ہوتا ہے اور یتقوا بھی ڈر ہوتا ہے۔ یتقوا جو ہے نا وہ یہ والا ڈر ہوتا ہے جس سے اللہ کی اس کے لیے استاذہ ایک ہی سینٹینس کہتے ہیں کیا، کہ اللہ کے ڈر سے نیکی کا کام کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا، اللہ کے ڈر سے نیکی کا کام کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا۔ وَلْيَخْشَا میں خوف ہوتا ہے،
کہ خوف کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, پتہ نہیں اب آج یہ لوگ ایسے ہیں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اس میں انسان کے یہ ہوتا ہے نا, تو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا, یعنی اتنا ڈر نہیں ہوتا وہ بھی خوف تو فیئر تو اندر ہی ہوتا ہے نا, انسان کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں نیکی کروں اور میں برائی سے بچوں. لیکن جب ولجتقو تو کانشیسلی انسان کیا ہوتا ہے, واو کاف یا کا میننگ ہے وہ کانشیسلی اللہ کے ڈر سے نیکی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر سے برائی کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ بات کیا ولجتقوا اللہ, اللہ نے کیوں کہا کہ ڈر اللہ سے ڈرو, وہاں پہ ہے یخشا. دیکھیں سبحان اللہ, ایک ایک ورڈ کو غور کیا کریں کہ یہ یہاں پہ بھی ڈر ہے اور یہاں پہ بھی ڈر ہے, سیم میننگ اس کا دیکھ لیں. پس چاہیے کہ ڈریں, پس چاہیے کہ ڈریں, وہاں پہ اور ہے ولیخشا کے ساتھ کیونکہ واو آ گیا, یہاں پہ فا آ گیا, تو اب ورڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. ولیخشا اور ولجتقوا کتنا ڈفرنٹ ہے. چاہیے کہ ڈرے وہاں پہ ہے کہ فیئر یعنی خوف کرو, ڈرو کہ میرے ساتھ کل کو میں بھی مر جاؤں اسی طرح, اور چھوڑ رہی ہوں اپنی اولاد کو چھوٹا پیچھے ناتواں, یعنی جیسے کمزور اولاد اور بچے ہوں, اور خود کمزور کا مطلب یہ نہیں کہ ویک ہو, بس چھوٹے ہوں, نہیں, کمانے کے لائق نہیں. ہم نے پیچھے کیا اس کی یتیم کی کیا پڑھی ہے ڈیفینیشن, یہی پڑھی ہے نا کہ یتیم وہی ہوتا ہے جو انسان جو بچہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا. بلوغت کی عمر میں جب کوئی بچہ پہنچ جاتا ہے تو وہ تھوڑا میچور ہو جاتا ہے, موسٹلی میچور ہو جاتا ہے. باقی جو ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے تھوڑا ٹائم کوئی بچہ لیتا ہے, لیکن یہ کہ موسٹلی جو ہے یہ بلوغت کی عمر تک جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے 17-18 تک, اگر 15 سے 18 تک نہیں تو کوئی 20 تک ہو جاتا ہے, تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, کچھ بھی اپنا وہ اگر کرنا چاہیں تو وہ اپنے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایسے بچوں کے بارے میں کہا جائے جو ابھی کمانے کے قابل, ضعافاً سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں. تو خوف ہو کہ تو پھر خوف کا, یہاں پہ پھر آگے کہ خوف کا وہی اوپر والا یخشا کا خوف, یہ جو یہیں پہ پھر آپ ورڈ وہی بولا آگے پھر خوف کا ان کے بارے میں کہ اگر وہ بھی یتیم ہو کے دوسروں کے گھروں میں کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے جیسے آپ آج دوسروں کے لیے کر رہے ہو. فلیتقوا اللہ, اب یہاں پہ فلیتقوا کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ اللہ کے ڈر سے ان کے ساتھ نیکی کرو, اللہ کے ڈر سے ان سے نیکی کرو, اور اللہ کے ڈر سے ان کے ساتھ کوئی بری بات وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ان کے ساتھ کوئی بری بات منہ سے نکالنے سے بچو. ابھی ڈر کا کیا مین ہے, یعنی سوری تقوی کا کیا مین ہے کہ اللہ کے ڈر سے نیکی کرنا اور برائی سے بچنا. تو اب یہاں پہ کیا ہے, نیکی کیا ہے کہ ان کو کچھ دے دلا دو, اور برائی کیا ہے, برائی سے بچنا کس طرح سے کہ منہ سے اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنے سیلف کو کنٹرول رکھو کہ کوئی ایسا ورڈ جو ہے وہ منہ سے نہ نکالے. وَلْيَقُولُوا, اور چاہیے کہ وہ قولاً سدیدا, بات وہ درست کہیں, یعنی درست بات سے. اب سدیدن جو ہوتے ہیں نا, سات دال دال اس کا سیدھا اسٹریٹ کہتے ہیں, سیدھا اسٹریٹ, کہ یعنی ان کو سیدھا اسٹریٹ سے کیا مطلب کہ ایسی بالکل جیسے انسان ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ نہیں نکال رہا ہوتا لیکن اس کی ٹون چینج ہوتی ہے. ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بات کرنے کے انداز, ٹون کیا ہوتے ہیں, بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, بات کرنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تم لے لو, تو ایک ورڈ یہ بولنے ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تم لے لو, تم مطلب یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اچھا تمہیں ضرورت بھی ہے, تمہیں پسند آئے گا, ایک یہ بات ہے. ایک یہ لو پکڑو, یہ لے لو, اور یہاں سے تم پیچھے ہو کے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھو, مطلب کچھ اس طرح کے الفاظ بولنا جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو بات ہے دل ہرٹ کرنے والی ہے, یہ ہمیں ناپسند کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سدیدن کہ ان کو بالکل ان کے اوپر یہ ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ان کا آنا ناپسند گزرا ہے, بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات دل میں آنی نہیں چاہیے کہ آ کیوں گیا, ان کو دینا کیوں پڑ رہا ہے کچھ بھی, یہ تو سارا ہمارا حق تھا, ان کو کیوں دینا پڑے. بس یہ بات ہے کہ بالکل اسٹریٹ اور سیدھی کرنی ہے. دیکھیں کتنی دفعہ, 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پہ اللہ سے ڈرو, یعنی یخشا, خافوا, ولجتقوا, تینوں میں کیا ہے اللہ سے ڈرو. بات کتنی ہے, صرف ایک چھوٹی سی بات ہے. یہی اگر آرام سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے, اگر تم اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھو, تمہارے بچے یہاں پہ کھڑے ہوتے تو تم کیا فیل کرتے. بات صرف اتنی سی ہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہوتے یا تمہارے بچے یہاں پہ کھڑے ہوتے, یہاں پہ آج یہ یتیم اور مسکین کھڑے ہیں, تو تمہاری کیا فیلنگ ہوتی. بس بات اتنی سی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا زیادہ یعنی وہ کیا ہے, مطلب بہت زیادہ اس میں ایمفسس ڈالی گئی ہے, بہت زیادہ زور ڈالا گیا ہے کہ یہ بات کبھی کہنا بھی نہ, کبھی سوچنا بھی نہ. اتنی دفعہ اس بات کے لیے اللہ کا ڈر کا, خوف کا ورڈ آیا کہ یہ بات سوچنا بھی نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کرنی, کبھی زندگی میں کرنی. اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا پیچھے مڑ کے ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ کسی کی اگر وراثت نہیں بھی تقسیم ہو رہی ہے
اب اس کو خاص اسی کانٹیکس میں ویسے تو یہ آیا ہی ہے، لیکن اگر وراثت نہیں بھی تقسیم ہو رہی ہے تو ہم نے کبھی زندگی میں کیا کسی کے ساتھ ایسا مس بہیو کیا جیسا اس آیت میں ہم سے روکا جا رہا ہے، جس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا، کیا ہم نے کسی کے ساتھ کیا یا ہم اکثر کر کے گزر جاتے ہیں یا ہم کبھی کبھار کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں نا کہ اگر ہم اکثر کر کے گزر جاتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے گھر، کیونکہ یہاں پہ ہمیں اس کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، پاکستان میں زیادہ، یعنی پاکستان میں تو ہر روز کوئی نہ کوئی دروازے کے اوپر یعنی ایک نہیں بلکہ کئی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس طرح سے جس طرح اللہ ہم سے تقاضا کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے؟ یہ تو وراثت کے اوپر آگے نا تقسیم ہو رہی تھی تو کچھ نہ کچھ امید کے ساتھ آگے کہ اللہ سے ہمیں یعنی یہ لوگ ہمیں کچھ دے دیں گے، لیکن جب بھی انسان کسی کے گھر کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے یا کوئی نیڈی پرسن آتا ہے یا کوئی مطلب کسی کے اوپر کوئی ایسی مطلب کوئی ایسے ہوتے نہیں ہیں مطلب کہ ان کے جیسے سفید پوش لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پتہ ہوتا ہے کہ اچھا ان کی جو ضرورت ہے وہ کوئی ضرورت ہے تو یہ اس وقت ہمارے گھر آتے ہیں، ویسے نہیں آتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مطلب میں بہت پہلے ادھر آ گئی تھی لیکن ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے کہ مطلب ہمارے گھر میں اسی طرح سے آتے تھے لوگ اور امی ان کو اسی طرح سے یعنی میری امی جو وہ اسی طرح سے ان کی ہیلپ کر دیتی تھی، اور پھر مطلب ہم چھوٹے تھے اور ہم جو ہے ہمیں ہوتا تھا اچھا یہ کیوں آتی ہیں، یہ ایسے کیوں ہو گیا، ہر وقت ہی امی ان کو دیتی رہتی ہیں، مطلب ہم چھوٹے تھے نہیں پتا تھا، لیکن اب جیسے ایج جیسے مطلب بڑا جیسے جیسے ایج ہوتی گئی تو پھر خوف آیا کہ نہیں، اگر مطلب انسان کو ابھی ہم اپنے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر کل کو آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی کھانا نہیں ہو سکتا، آپ بھی اسی طرح سے یعنی چیزوں کے محتاج ہو سکتے ہیں، لوگوں کو دیکھیں تو پھر آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنا کیا، تو اب میں یہی کہہ رہی تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم کتنا یہ چھوٹا سا لائٹ سا ایک چیز لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آیا کے اندر اس کو کتنا زیادہ اسٹرانگلی منع کیا کہ یہ نہیں کرنا۔ دیٹس مین کہ کوئی بھی ہمارے گھر میں کچھ بھی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم ان کے ساتھ کیا نہیں کرنا کہ ان کے دل آزاری والی کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اس میں ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے پیچھے کیا کیا کچھ کیا ہوا، ان سب کا ہم نے اللہ سے کانشیسلی اور ایک موقع جو یاد ہے، جو بھول گئے ان کی بھی معافی مانگنی ہے، اور جو یاد ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کہہ کے سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں بندے کے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا تھا، جن کا نہیں یاد ان کا اللہ تعالیٰ سے ویسے معافی مانگے تو معافی مانگے، کیونکہ اللہ اب ہم نے یہ آیا پڑھ لی، اس آیا کا یہ ہمیں نہیں ہے کہ مطلب بس ہم پڑھیں تو بس پڑھ کے گزر جائیں، اس کے بہت ڈیپ میننگ ہے کہ جو بھی انسان کے گھر میں کوئی آتا ہے یا آپ کو باہر کوئی نظر آتا ہے تو منہ سے الفاظ بولنے لگے، ہماری زبان کنٹرول نہیں ہوتی، ہم بول دیتے ہیں اچھا یہ دیکھو یہ اتنا مطلب اور کچھ نہیں کہتے تو یہ اتنا اچھا بھلا انسان ہے اور دیکھو کیسے مانگ رہا ہے، اتنے سے الفاظ کہہ دیتے ہیں، وہ جو مانگ رہا ہے اس کا قول و فعل اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا کہنا ہے کہ تم نے اپنے قول و فعل کو تم نے اپنے کیا زبان سے کیا نکالا، تم نے اپنی ٹون سے کیا اس کو شو کیا، اگر تم نے اس کو صدقہ خیرات یا کچھ دیا بھی ہے تو تم نے اپنی ٹون سے اس کو کیا ظاہر کیا۔ تو یہ بات تو یہ ہے کہ اپنا انسان کو جائزہ لینا، چھوٹی سی بات ہے، اس کو ہم بڑے مطلب لائٹ لے کے نا تو چلو جی ایک فقیر ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے، فقیر کو تو شاید اس کے ہو سکتا ہے جو ایک فقیر ہوتا ہے یا ایک مانگنے والا ہوتا ہے وہ ایسی باتوں کا یوز ٹو ہو چکا ہو، کیونکہ وہ شروع سے اگر مانگ رہا ہے تو لوگ اس کو بہت سے لوگ کہتے ہوں گے، لیکن جو بہت سے لوگ کہتے ہوں گے تو وہ ایسی باتوں کا یوز ٹو ہو گیا، اور ہم جو ہے ہم بھی کہہ کے ایسے یوز ٹو ہو چکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم نے ان باتوں کا حساب دینا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زبان کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اپنے جس وہ انسان جو مجھے اپنی یہ زبان کو پکڑا، دونوں انگلیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا، یعنی اپنی یہ انگوٹھے اور جو شہادت کی انگلی اس کے ساتھ زبان کو پکڑا تو آپ نے پکڑ کے کہا، فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کا اور اپنی شرم گاہ کا یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ زبانیں ہی ہماری ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ فقیر ہے اس کو کیا فرق پڑا، وہ تو چلا گیا، لیکن اللہ نے ہمارے الفاظ تو منہ سے نکلے ہوئے لکھ لیے نا، تو اس لیے کہ یہ بات کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، 3 دفعہ اسی بات کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے 3 دفعہ کیا آیا، ڈرنے کا ورڈ آیا، ٹھیک ہے، 3 دفعہ ڈرنے کا ورڈ آیا۔ تو اب آئندہ اپنی
آپ کو ہم سب جو ہے وہ کنٹرول کریں. دینا ہے آپ دے سکتے ہیں دے دیں, اگر آپ دے نہیں سکتے تو کیا کریں, فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, پھر کوئی درست بات کر دے, پھر نرمی والی بات, پھر پیار اور محبت والی بات, اور پھر سیدھی بات جس سے اس کا دل ہرٹ نہ ہو کہ بس مجبوری ہے نہیں دے سکتے, کچھ جو بھی آپ کی سچویشن ہے آپ اس کو تھوڑا سا بات کر دیں, یا گھر پہ کوئی نہیں ہے یا کچھ اس طرح سے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کو کہہ دیں. تو یہ تو اس آیا کا تھا یہ کہ وہ اس کے مال کے بارے میں کہ اگر وہ آ رہے ہیں, لیکن اگر عام حالت میں بھی, کیونکہ ہمیں اس کو عام اپنی ڈیلی لائف میں بھی اپلائی کرنا ہے, وراثت تو کبھی کبھار کہیں کسی کی تقسیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن یہ جو یہ یتیم اور مسکین آتے ہیں یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے گھر آ رہے ہوتے ہیں. اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ہفتے میں 1-2 دفعہ آ جاتے ہیں, ہفتے میں بھی نہیں 1 دفعہ تو 2 مہینے میں 1-2 دفعہ آ جاتے ہیں. تو اس وقت یہ آیا اللہ کی اپنے مد نظر رکھیں. آگے آیت نمبر 10 ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, یأکلون, کھاتے ہیں, اموالا, اپنے مال, مال الیتامى, یتیموں کے, اموالا, مال, الیتامى, یتیموں کے, ظلم کرتے ہوئے, انما, بے شک, یأکلون, وہ کھاتے ہیں, فی بطونہم, اپنے پیٹوں میں, نارن, آگ, فسیصلون, اور انقریب وہ جلیں گے, سعیرن, بھڑکتی ہوئی آگ میں, انقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب یہ کیا ہے, ان الذین, بے شک وہ لوگ, اننا کیا ہے, حروف ناصبہ میں سے, الذین اسم موصول, یأکلون یہ ہے فعل مضارع, اس کا جو ہے واو متصل ضمیرہ, الف کاف اور لام اس کا روٹ ہے. اموال, مال کی جمع ہے, میم واو لام اس کا روٹ ہوتا ہے, لیکن مال اس کا یہ ورڈ ہوتا ہے سنگولر کے لیے, اور اموال مال. یتامہ, یاتامہ, ظلمن, انما یأکلون فی بطون, با طا نون, با تا نون اس کا روٹ ہے, ہم ساتھ ضمیر, نارن, نون واو را اس کا روٹ ہے, فسیصلون, واو سا اور لام اس کا روٹ ہے, سعیرن, صاد, سین عین اور را اس کا روٹ ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یأکلون, جو کھاتے ہیں, اموال الیتامى, یتیموں کے مال, ظلمن, ظلم کے ساتھ. اب ظلم کیا ہوتا ہے, ظلم کیا ہوتا ہے, ظالم کا میں نے کیا آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے, تھوڑا سا بتائیے. ظالم میم کا میننگ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے, کسی کا حق مارنا, کسی کو اس کے حق سے کم, کم دینا. اس کو اس کے حق سے کم دینا. اب یہاں پہ ہے کہ ظلم کے ساتھ آپ کوئی بھی, یعنی کوئی چیز کسی طریقے سے بھی آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ان کا مال جو ہے وہ کھا رہے ہیں. اب یتیموں کے مال یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, جب سے ہم نے سورۃ نساء شروع کیا, شروع سے لے کے 10 آیا ہو گئی ہیں ابھی تک, یتیموں کے مال, مال مال مال, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مال جو ہے اس کو مطلب بس جیسے چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کتنی زیادہ حفاظت کریں. عام بندے کے لیے ہم نے جو سب سے زیادہ مجھے الحمدللہ پیاری لگی بات, اور جو سب سے زیادہ پیچھے مجھے کری, کہ انسان کی مال کے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال کمانا جو ہے وہ یعنی مال جو ہے انسان کی قیام کا ذریعہ ہے. یعنی جتنا زندگی میں ہمیں چاہیے ہم مال, یعنی مال کے علاوہ کوئی کے بغیر ہم کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتے. جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ وہ مال جو ہوتا ہے اس کی مال بالنفس, یعنی جہاد بالنفس سے زیادہ جہاد بالمال افضل ہے. کہ مال ہوگا, مال کے لیے انسان ساری زندگی جو ہے کوشش کرتا ہے, مال ہوگا تو پھر کیا اس کے ساتھ ہی ہم نیکیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں, اور ہم چاہیں تو ہم اس کو یعنی پھر کر سکتے ہیں, اور اس کو نیکیوں کے راستے پہ چل سکتے ہیں. پھر ہمیں زندگی کی ہر چیز کے لیے مال چاہیے. پھر ہمیں یتیموں کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں نا, سورۃ نساء میں آپ دیکھیں سب سے کمزور لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی, کہ یتیم جن کو ہم بس کہہ دیتے ہیں ماں باپ, کسی کے ماں فوت ہو گئی, کسی کے باپ فوت ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ ساری سوسائٹی کا ایک بچہ اگر یتیم ہو جاتا ہے نا تو ساری سوسائٹی کا, آگے ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں, کہ ساری سوسائٹی کی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, نہ کہ صرف اس کے گھر والوں کی, نہ کہ صرف اس کے گھر والوں کی, کہ جو بھی اس کے فیملی ممبر ہیں, ہاں وہ گارڈین بنتے ہیں, ان کی ہر چیز کے رسپانسبل وہی ہوتے ہیں, لیکن رسپانسبل کے جو بھی فیملی سوسائٹی کے اندر جو ایسے بچوں کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ان کے ہر یعنی سوسائٹی کے اندر وہ اس کی وہ یعنی ان کے رسپانسبل ہوتے ہیں ان بچوں کے. ہر انسان جو صاحب مال کہہ لیں, صاحب صلاحیت کہہ لیں,
صاحب اقتدار کہہ لیں کہ جو بھی اس کے پاس کوئی پاور ہے تو اس کے لحاظ سے وہ بچے کو جتنا اس بچے کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے وہ کرے. پھر صاحب مال ہے تو وہ جتنا اس بچے کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے وہ کرے. پھر اس کے پاس صاحب صلاحیت کا مین ہے کہ وہ بچہ اگر کہیں ٹیوشن نہیں جا سکتا, اس کو جو کوئی پڑھا سکتا ہے, مطلب سوسائٹی میں فیملی میں کو اگر کوئی نہیں پڑھا سکتا تو پھر سوسائٹی کے اندر اس کا کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ تعلق واقع نہیں, لیکن ایز اے یتیم ہونے کے اس کے ساتھ سب کی یعنی سارے جو سوسائٹی محلے کے جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ انہیں کی مال کی بات کی جا رہی ہے, کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم کے ساتھ ان کا مال نہ کھائیں. جیسے پیچھے بہت سی ٹائپ ظلم کی ہم نے پڑھ لی ہے, کیسے کیسے کوئی 3 ایگزامپل مجھے دے دیں کہ ظلم کی کس طرح سے یتیموں کا مال جو ہے ظلم کر کے کھایا جا سکتا ہے. کوئی 3 ایگزامپل دے دیں. جی السلام علیکم. جی باجی ایک تو یہ ہے کہ ان کو مطلب جب ہم وراثت کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اچھی جو جیسے کوالٹی, بے شک کوانٹٹی دکھانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے تو زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن کوالٹی وائز جو ہے نا وہ اچھی چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, اور ان لوگوں کو مطلب جو زیادہ ہاں جی کوالٹی وائز جو ناقص چیز دے دیتے ہیں, دیتے یوز کی ہوئی دے دیتے خود اپنے لیے. بالکل یہ ہم قرآن میں پڑھ کے ہیں. جی کوئی اور, جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی کوئی اور سسٹر, ایک اور کوئی اور. ان کا مال جلدی جلدی استعمال کر لینا ان کے بالغ ہونے سے پہلے تاکہ جب بڑے ہوں تو خالی ہوں. ہمارے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کے مال نہیں ہوگا تو ان کے بچوں کی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی شازیہ محبوب آپ بتائیے کوئی ایک ایگزامپل. اب میں نام لیا کروں گی. شازیہ محبوب آپ کلاس میں ہیں موجود؟ سو گئی ہوئی ہے. آپ دبا جی, آپ دبا جی بھی سو گئے ہیں؟ نہیں. ہاں جی ہاں جی, کوئی ایک بات بتائیے جس سے آپ کو پتا چلے, یعنی جس سے ہمیں پتا چلے کہ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال اس طرح بھی کھا سکتے. 2 انہوں نے بتا دی. یتیم کا مال اپنے مال میں مکس نہیں کرنا چاہیے اس نیت سے کہ میں اس کا مال جلدی سے کھا لوں گا, یعنی کہ اس کو نہ ملے اور میں اپنے مال میں ضبط کر لوں. ہاں جی, وہ تو جو امام نے بتا دیا نا کہ اس کو جلدی جلدی اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے نہ کھائیں اس طرح سے کہ وہ جو ہے بڑے ہونے سے پہلے ان کی جو ہے وہ مطلب مال ختم ہو جائے ان کا. باجی جیسے ہم کوئی ان کا جی 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 سدرا آپ باجی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہم ان کا کوئی پیسہ انویسٹ کریں, اس میں سے کوئی پروفٹ آیا تو زیادہ ہم رکھ لیں, تھوڑا سا ان کو دے دیں, یا سارا ہی ہم رکھ لیں, اس طرح سے یہ بھی ہو سکتی ہے صورت. ظلم کی صورت یہ ہو سکتی ہے جی, جو پروفٹ آئے تو اس میں سے جو بندہ اوپر کام کر رہا ہے, جو اس کے اوپر لائک ان کی ٹیک کیئر کر رہا ہے, تو وہ کہے کہ میں نے اس طرح سے اتنا مال تو ابھی اس میں سے, یعنی ان کو پروفٹ زیادہ آ رہا ہے, تو جہاں پہ وہ عام کہیں جا کے تو اپنی ڈیلی بیسس پہ اپنا کام کرتا تھا اور اپنی لائک سارا دن کام کر کے, جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ جتنے اس کے ڈیلی بیسس پہ پیسے بنتے تھے وہ ان میں سے کہے کہ نہیں میں اس سے زیادہ لوں گا, بچوں کے مال میں سے میں زیادہ لوں گا کیونکہ ان کو پروفٹ آ رہا ہے اور میں نے ٹائم لگایا, میں نے کام کیا, میں نے جاب کی ہے, تو میں کہیں اور کرتا تو مجھے اتنے ملتے تو میں یہاں پہ بھی لوں گی. یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی کوئی اور کسی کے مائنڈ میں آیا تو بتائیے. حافظ جی ایک اور بات بھی آپ نے ایڈ کی تھی, یہ کنفرم نہیں کہ ظلم میں کہ مطلب کہ بچے بالغ نہ ہو اور ان کو مال دے دینا سنبھالنے کے لیے. جی بالکل نہیں, یہ ہے بالغ نہ ہو اور بچے کسی فیملی کے اکسانے کے اوپر آ جائیں, اکسانے کے اوپر آ کے چچو یا جو بھی گارڈین بنا ہوا جو ان کے مال لے کے بیٹھا ہوا, تو وہ فیملی میں کچھ ایسی ہوتی ہیں نا, کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں, کچھ مطلب لوگ ایسے ہوتے ہیں, میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتی ہیں, کہ جو کہتی ہیں کہ جو تمہارا مال, جو بچے کو اکساتے ہیں کہ تمہارا مال فلاں کے پاس ہے, چاچو کے پاس ہے یا تایا کے پاس ہے, جب اس نے تمہارا مال لے کے بیٹھا ہوا, اور بچہ بس اس کے کہنے پہ آ کے تم اس کو تنگ کرتا ہے اپنے چاچو کو یا اپنے تایا کو, کہ تنگ کرتا ہے کہ آپ کے پاس میرا مال ہے مجھے دے مجھے میرا مال, اور وہ پکڑے اٹھائے غصے سے اٹھے کہ بچہ یہ تو روز آ کے مجھے تنگ کرتا ہے, کسی کے کہنے پہ آ کے تنگ کرتا ہے, تو اس کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, مال اس کو نہیں دینا, اور پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ دوسری صورت کیا ہے کہ یہ اندر سے پکڑے سارا کچھ, یہ لو یہ تمہارا, جاؤ جو مرضی اس کو کرو, اور وہ بچہ لے کے آ جائے ان کے پاس جنہوں نے ان کو اکسا کے بھیجا تھا, اور وہ بچے کی گارڈین تو نہیں ہے, وہ تو بچے کے مال تو اسی طرح اڑا جائیں گے, کھا جائیں
دیں گے کہ مطلب دعوت کر لو یا جو بھی اس کے مطلب اوپر وہ بچے کے اوپر ظلم ہوگا کہ اس کا مال اس کی بلوغت سے پہلے بھی کیا اس کی رشد سے پہلے. اب رشد کے میننگ کیا ہے سب کو پتہ ہے نا کہ میچورٹی. رشد کے مین ہے کہ میچور ہو جائے, مینٹلی میچور ہو جائے اس کے اندر, یعنی فزیکلی میچورٹی نہیں دیکھنی کہ یعنی اس کا اب باڈی اسٹرانگ ہو گیا, وہ بڑا ہو گیا, اب وہ تو اپنا مال سنبھال سکتے ہیں. نہیں. جو رشد ہوتی ہے وہ یعنی مینٹلی میچورٹی دیکھنی ہے کہ اس کو آزمانا ہے, فزیکلی اس کو دیکھ کے نہیں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا, اس کی باڈی بہت وہ لمبا اونچا ہو گیا, لیکن اس کو اس کی مینٹلی میچورٹی اس طرح سے دیکھنی کہ کوئی چھوٹی سی چیز دیکھے اس کو آزما کے, کوئی ایسا چھوٹا سا مطلب جیسے رسپانسبلٹی دے کے کوئی آزما سکتے تو وہ اس کو آزما کے تو پھر اس کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں, پھر اگر وہ میچورٹی پہ یعنی اس کا آزمائش پہ پورا ہوتا ہے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کریں. اور پھر کس طرح سے مال کرنا ہے, وٹنس کو بلا کے یعنی گواہوں کی موجودگی میں اس کو دے کے, تاکہ آپ سرخرو رہیں, بچہ بھی ہیپی ہو کہ اس نے میرا مال میں کوئی ظلم نہیں کیا, اور وہ جو اللہ کی نظر میں بھی آپ جو ہیں وہ سرخرو ہوں, تو پھر اس کو آپ نے وٹنس کی موجودگی میں آپ نے دینا. تو یہ ظلم کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ مطلب اگر کھانا بھی کیا یہ بھی ظلم میں شامل ہوتا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی تربیت کرنی ہے تو اس میں فرق کر دینا, اپنے بچوں کو زیادہ آگے رکھنا, ترجیح دینا اس کو اچھے اسکولوں میں اس کو. جی بالکل یہ بھی ظلم ہے. یعنی بچوں کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ ظلم کی بہت ساری ٹائپس ہیں. یہاں پہ صرف مال کی ٹائپ کا چل رہا ہے, لیکن اگر اس طرح سے دیکھیں تو اپنے یہاں تک یہ ظلم ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو سونا تو اس نے بھی اسی گھر میں ہے اور آپ کے بچے نے بھی اسی گھر میں سونا. اگر آپ ان کے لیے اچھے برتن اور اچھے طریقے سے اپنے بچے کو بیٹا آؤ بیٹا یہاں بیٹھو آؤ بیٹا, اور وہ بچہ آرام سے کھڑا اور دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنی ماں مطلب اس کی ماں اپنے بچے کو کیسے کری اور مجھے کیسے, یعنی یہ سارا گھر کا ماحول تو بہت ہی میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کو ذرا بھی فیل نہیں ہونے دے کہ وہ کہیں اور سے آیا ہوا بچہ ہے یا اس کے ماں باپ نہیں ہیں, مطلب اس کے یہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جیسے اگزامپل ہے کہ آپ اپنے بچے کو تو بڑے اچھے بیڈ پہ لٹائیں اور اس کو آپ دے دیں گے ٹھیک ہے جی یہ بستر جو ہے جیسے اللہ معاف کرے کہ جیسے پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں تو وہ بستر ہم اس بچے کو دیتے, نہیں وہ ہے تو ریلیٹیو آپ کا, بٹ اب آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے بچوں کے برابر اس کے اوپر ہے. بچوں کے سے بڑھ کے نہیں ہے تو بچوں کے سے کم بھی نہیں ہے, بچوں کے برابر ہے, تاکہ ان کے ساتھ ایکولی, اگر ایکول ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا گھر میں, ان کے ہر چیز میں ایکوالٹی نہیں ہوگی اپنے بچے میں اور یتیم بچے میں, تو پھر یہ ظلم ہوگا. جی بالکل یہ ظلم ہے. لیکن جیسے کہ ہم مال کے بارے میں دیکھ رہے تھے, لیکن یہ بھی ایک مطلب ظلم کی ٹائپ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا اور گھر میں دوسروں اپنے بچوں کو ان کو زیادہ مطلب ٹاپ پہ رکھنا, ہر چیز میں ان کو آگے رکھنا اور ایسے بچے کو پیچھے چھوڑنا, وہ بھی ظلم ہے. جی بالکل. تو آگے کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. جو بھی اگر دیکھیں کتنا بڑا سینٹینس ہے کہ اگر آپ مکس اپ کر کے کھا لیں تو بہت زیادہ, یعنی جیسے یہی والی آیا آئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس صحابہ کرام آ گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جنگوں میں جاتے تھے بہت زیادہ بچے, مدینے میں کیا تھے بہت زیادہ بچے یتیم تھے, کیونکہ جنگوں میں جا کے تو ان کے باپ تو شہادت پا جاتے, شہید ہو جاتے تھے, تو باقی گھروں میں اب کچھ کیا ہوتا تھا. تو پھر جب یہ ہوا تو پھر ان کے گارڈین کون بنتے تھے, جو ان کے آگے مطلب ریلیٹیو ہوتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں جب یہ آیا نازل ہوئی کہ انما یاکلون کہ جو ان کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں یا مکس اپ, جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ان کا مال بھی یعنی بچوں کے لیے اب ظاہر ہے اگر آپ کو ہے کہ آپ ان کے مال میں سے آپ یعنی ان کی پرورش کے اوپر لگا سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ان کے اوپر نہیں لگانا, ان کے پروفٹ میں سے ان کی جہاں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے یا ان کا مال کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ اس میں سے لگا سکتے ہیں, ان کے اوپر کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تھی کہ ہم ان کا مال ہم اپنے پیٹوں میں ان کی آگ بھریں, تو اس آیا پہ پھر گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر وہ آیا آئی تھی کہ نہیں اگر تم ان کو ملا لو تو آپس میں بھائی بہن تم ان کی اصلاح کی کوشش کرو. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ یعنی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ ہم اپنے پیٹوں میں آگ بھریں, جہاں پہ تھا کہ یتیم کا مال بھی ہے اور اپنا مال بھی ہے, ہم نے کیا کھانا بنانے میں اب ظاہر ہے ان کے اگر 2 بچے یا 3 بچے یا زیادہ بچے یتیم ہیں گھر میں ہیں, تو وہ پھر ان کے کھلانے کے لیے ان کے مال میں سے پیسہ لگانا پڑے گا نا. تو پھر کیا ہوگا, پھر صحابہ کرام کو ڈر لگنے لگ گیا کہ ہم کہیں ان کا ایک نوالے کا ایک حصہ بھی یعنی ایک بائٹ کا ایک حصہ بھی ہمارے
اس میں نہ چلا جائے، ہمارے مال کے اندر اگر چلا گیا مکس ہو کے، جیسے ہم ان کا بھی اندر کھانا استعمال کر کے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی بھی جیسے گندم لے لیتے ہیں یا آٹا بائی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ان کے پیسے بھی یوز کرتے ہیں اور اپنے بھی یوز کرتے ہیں. اب پتا تو نہیں ہے، یہ تو ایسی مکس اپ چیز ہوتی ہے کہ انسان کیا ہی نہیں سکتا اچھا اتنی روٹی انہوں نے کھانی تو اتنا آٹا ان کے لیے، بس اتنی اماؤنٹ. اب یہ مکس اپ ہو گیا، کھانا ہر کھانے میں مکس اپ ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا، تو ہر کھانے میں مکس اپ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ہمارا ان کا ایک مطلب چھوٹا سا ذرہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے کہ ہم آگ لے کے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل اصلاح لہم خیر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہ آیا نازل وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اگر تم ان کو بنا لو، تو اگر تم ان کی اصلاح کرو تو وہ بہتر ہے. یعنی یہ مت سوچو کہ ہم ان کا مال جلدی سے زیادہ، یعنی ان کے جو پیسے ہیں کھانے کے اندر زیادہ یوز کریں گے. اگر ان کے جیسے کپڑے لینے جائیں گے تو بڑے مطلب اپنے لیے بندہ دیکھتا ہے اچھا کہاں پہ سیل لگی ہوئی تو کہاں سے جا کے اچھا کپڑا بھی مل جائے اور پھر لیس پرائس میں بھی مل جائے، اور ان کے لیے جہاں سے جو کریں گے کہ دل چاہا تو اٹھا لیا کہ اور جتنے پیسے اس نے مانگے دکاندار نے اس کو اتنے دے دیے. اور پھر کیا ہے کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہم اپنے لیے کہ تو پوری مارکیٹ پھریں گے کہ کہاں سے کون سی چیز جو ہے وہ سیل پہ اور سستی مل رہی ہے اور اچھی مل رہی وہ لیں اور ان کے لیے اس طرح سے کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان چیزوں سے اس طرح کے ظلم سے منع کیا کہ اگر اس طرح کا ظلم کر کے تو بچوں کا مال خود کھاؤ گے مکس اپ کر کے اس نیت سے کرو گے کہ اچھا ان کا یہ بھی کھا رہے ہیں. اب ہم جو $15 جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ $15 آپ بچے کے ڈال دیں اور $5 آپ اپنے ڈالیں کہ چلو جی میں نے کھانا بنانا ہے تو $15 میں ہنڈیاں بنتی ہے تو میں ایسے کر لوں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کی اصلاح کرو گے، اگر تم ان کی اصلاح کے لیے اگر استعمال کرتے ہو ان کی چیزیں تو وہ ٹھیک ہے، اصلاح کے لیے نہ کہ ظلم کے لیے. اور اگر تم ان کو اپنے بھائی سمجھو، اگر تم ان کو اپنے بھائی سمجھو تو یہ وہ تمہارے بھائی ہیں. اگر تم ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو فساد کرنے والے ہیں، یعنی جو ظلم کے ساتھ مال کھانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جو بہت کانشیسلی ان کا مال انہی کے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں بڑے حق کے ساتھ اور بڑے کانشیس ہو کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اب یہ کچھ چیزوں پہ آ کے انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے، جیسے یہ ہم نے کپڑا بائی کرنا ہے، ہم نے کوئی چیز ایسی بائی کرنی اس پہ کر سکتا ہے، لیکن کھانے میں اگر مکس اپ ہو جائے تو ادھر ادھر ایک بائٹ چلی جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ نیت میں اصلاح ہے، نیت میں ظلم نہیں ہے. جب نیت میں ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہے، جب نیت میں فطور ہوگا تو اس کی پکڑ ہے. اگر نیت میں اصلاح ہے کہ نہیں میری اصلاح کے لیے، پھر اگر آپ کوئی تھوڑا سا ایسے مطلب مکس اپ ہو کے تو کھایا جاتا ہے تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کے لیے پھر وہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے، آپ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ بس اتنا بچے نے کھانا ہے. تو ہم نے اب ایکچوئل اماؤنٹ تو نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ کہ ہم جسٹ ان کے لیے ایک جسٹ آئیڈین اتنا ان کا ہے، 2 یا 3 بچے کھا رہے تو آئیڈین اتنے پیسے ان کے لگیں گے اتنے ہمارے، تو وہ اصلاح کی نیت سے ہے، لیکن یہ کہ ظلم کی نیت سے نہیں ہے کہ اچھا ختم کر دو جلدی ان کو، بس ان کا پیسہ کھلا کے ختم کر دو. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ کتنے ورڈ ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ. سین جو ہے، سین کس کے لیے آتی ہے؟ یہ سین کا مین ہوتا ہے ان قریب، اور ان قریب یہ کس کے لیے آتی ہے؟ یعنی سین کا ایک سیپریٹ میں نے آپ کو میننگ بتایا ہوا، ویسے آپ دیکھیں گے نیچے لکھا ہوا ان قریب، تو کس کے لیے ہے یہ سین کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ واو سوال لام اس کا روٹ ہے، ویسے فیوچر کے لیے آپ کیا فیوچر میں جو کام ہوگا جلدی جی فیوچر میں جلدی کام ہوگا. سوف آتا ہے لیٹر آن کام کے لیے، اور جو یہ آتی ہے یہ سین آتی ہے یہ جلدی ہوگا. تو دیٹس مین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر آن پتہ نہیں کتنا، یعنی کب قیامت قائم ہوگی، کب اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے. یس لونا یس لونا، ہم ان قریب، یعنی ان قریب کا مطلب ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ، ویسے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن پھر یسلونا سائرہ کے بھڑکتی ہوئی آگ میں جیسے ہی انسان کا، ہم نے یہی پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے کہ جیسے انسان کا کیا ہوتا ہے وہ موت آتی ہے، جیسے انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. روح نکلنے سے پہلے انسان کو اپنے انجام کا پتہ چل جاتا ہے، وہ جنت میں جانے والا کہ وہ جہنم میں جانے والا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب سے مطلب یہی ہے، ہمیشہ جب بھی ان قریب جہنم یا جنت کے لیے آئے تو یہی سمجھا کرے کہ جنت سے پہلے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا
फैसला कर देंगे कि ये जन्नत में जाएगा या भड़कती हुई आग में जाएगा, तो ये इससे यही मुराद होता है कि वसयस्लौना से कैन करीब हम उनको जलाएंगे भड़कती हुई सईरन भड़कती हुई आग में। तो देखें ये यतीमों के ऊपर जुल्म जितना भी माल के लिहाज से कर ले या उनके बिहेवियर के लिहाज से कर ले, वो अल्लाह ताला को किसी सूरत भी पसंद नहीं है। और आप ये देखें किस तरह से सारे अहकामात, आप पीछे अगर देखें जब से सूरत शुरू हुई है, आप पीछे मुड़ के देखें तो सारे के सारे आपको अहकामात अभी तक किसके नजर आ रहे हैं। और हर तरह से जो चीजों जिन चीजों से आम जिंदगी में हम जुल्म कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला ने वो चीजें हमारे सामने खोल के रखी हैं, इस तरह भी नहीं करना, इस तरह भी नहीं करना और इस तरह से करना। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जी चले, हो गया सबका डन, अंडरस्टैंड होगी, बहुत क्लियर आया थी। लेकिन ये कि उनके मीनिंग अगर अप्लाई करने के लिहाज से देखें तो बहुत डीप। जी मुझे एक पॉइंट पूछना था, वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया। भाजी खाने पीने